أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کو اندازہ نہیں، صلوات پڑھنے سے اور بلند سے بلندر صلوات پڑھنے سے یوں ہی زمان و مکان کے حدود میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، بڑی وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر المومنین، امام المتقین، وصی امام المرسلین، نائب خاتم النبیین، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے سرشار مومنین سامنے ہیں، اور یہ مخصوص شبیں ہیں جو شبیں بیک وقت ذکر خدا سے بھی خصوصیت رکھتی ہیں اور ذکر علی سے بھی۔ یہی شبیں ذکر خدا سے تعلق رکھتی ہیں، اختصاص رکھتی ہیں، یہی شبیں ذکر علی سے تعلق رکھتی ہیں، خصوصیت رکھتی ہیں، اور یہی شبیں شب قدر ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی قسمت ساز شبیں ہیں۔ ذرا اس ظریف اور لطیف اور دقیق نقطے پہ توجہ رہے، ذکر خدا، ذکر علی سے ہی ہماری قسمتیں وابستہ ہیں۔ خدا پر یقین اور خدا کی بندگی اس اسلوب سے جو اسلوب ہمیں محمد اور آل محمد نے سکھایا ہے۔ یہ ہے لب لباب دین و فلسفہ دین، شریعت اور فلسفہ شریعت کا خلاصہ۔ یہ خدا پر یقین ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور آپ کی رسالت پر اور آپ کی خاتمیت پر اور آپ کی ولایت مطلقہ پر اور آپ کی حاکمیت پر یقین کامل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وابستگی ہو اس حبل اللہ سے جسے اللہ نے حبل اللہ کہا، جسے رسول نے حبل اللہ کہا۔ حبل اللہ المتین، اللہ کی وہ رسی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی وہ رسی اس طرح پکڑیں کہ کبھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اور وہ
ایک لحاظ سے دیکھیں تو قرآن ہے، اور دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو خود ذات امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اس قدر قریب کر دیں گے تو پھر دنیا نے بہت ترقی کر لی، مگر یہ پرابلم اپنی جگہ قائم ہے۔ انٹرنیشنل پرابلم ہے۔ جہاں جس ہال میں مجلس پڑھی میں نے 99% مسئلہ مائک کا ضرور رہا۔ ممبر پر آنے کے بعد کوئی آتا ہے، مائک فکس کرتا ہے، پھر دوبارہ فکس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر بھی کسی گوشے میں آواز پہنچتی ہے، کسی گوشے میں آواز نہیں پہنچتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شیطان اس مائک پر زیادہ کام کرتا ہے جس مائک پہ ذکر اہل بیت ہے۔ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں۔ بہرحال ایک اور صلوات پڑھ دیں گزشتہ 2 شبوں سے گفتگو جاری ہے۔ گفتگو میں بعض باتیں میں نے بہت سہل زبان میں، سہل انداز میں عرض کرنے کی کوشش کی، لیکن بعض باتیں وہ تھیں جو بہت گہری تھیں، بہت عمیق تھیں، بہت وسیع تھیں، اور ان کو بہت اختصار سے کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ مجھے جملہ یاد آتا ہے امام المتقین اور امام البلغاء صاحب نہج البلاغہ کا۔ آپ نے ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ ما رأیت بلیغا قط الا، میں نے کبھی کسی بلیغ کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس میں 2 صفتیں پائیں، اور وہ 2 صفتیں آپ نے آگے بڑھ کے جو بتائیں وہ فرمایا کہ الایجاز فی القول والاطالۃ فی المعنی، قول میں ایجاز، معنی میں اطالت، یعنی الفاظ مختصر ہوتے ہیں، معنی بہت طویل ہوتے ہیں۔ تو جو بحثیں ہیں اہم، ان میں یہ خصوصیت ہوتی ہے، لفظیں مختصر ہوتی ہیں، قول مختصر ہوتا ہے، اس قول کے اندر، ان لفظوں کے اندر بحثیں بہت گہری، بہت طویل ہوتی ہیں۔ چنانچہ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، اس کی طرف پھر توجہ دلا دوں۔ یہ وہ جملے ہیں جو زندگی میں انسان کے دل و دماغ کو بار بار متوجہ کرتے ہیں، یہ وہ بحثیں بار بار متوجہ کرتی ہیں، یہ وہ موضوعات ہیں جو متوجہ کرتے ہیں، یہ وہ عناوین ہیں جو انسانی ذہن کو اور اس کے قلب کو بار بار ملتفت کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم مجبور ہیں یا مختار۔ یہ نہ جانے کب سے مسئلہ چل رہا ہے، ابھی بھی زندہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب تک یہ انسان کرۂ ارض پر موجود ہے تب تک یہ مسئلہ زندہ رہے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس فقیر نے جو گزارش کی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود مختار مطلق ہے، اور اس نے ہمیں اور آپ کو لطف کے ساتھ خلق کیا ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو بھی مختار پیدا کیا ہے، مجبور پیدا نہیں کیا۔ اب ایک لطیف اور دقیق بحث ہے جو اس طالب علم کے گمان میں یہ ہے کہ شاید اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہو، اور وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بحث علمی ہے، فکری ہے، فلسفیانہ ہے، کلامی ہے، کہ اس اصطلاح کو کیوں نہ کھرچ کے کتابوں سے نکال دیں، جبر و اختیار، جبر و اختیار، جبر و اختیار، جبر و اختیار۔ ہم آپ مجبور نہیں ہیں، مسئلہ جبر کا نہیں ہے۔ پہلی بات میں نے عرض کی تھی کہ تمام یہ نظام ہستی سراسر لطف الہی اور رحمت الہیہ پر منحصر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لطف کہہ تو دیا میں نے، اب لطف کے معنی آپ جا کے ڈکشنری میں تلاش کریں گے تو اس سے بات مکمل نہیں ہوگی، پھر لطف کے معنی جا کے آپ فلسفے کی اصطلاحوں میں ڈھونڈیں گے، جمالیات کے فلسفے میں دیکھیں گے، کچھ بات وہاں سے بنے گی،
پھر آپ آگے بڑھیں گے اور جو علم کلام ہے اسکولاسٹسزم، جو علم کلام ہے، جو تھیولوجی ہے اسلامک، اور جو شیعہ تھیولوجی ہے، اس میں جب آپ جائیں گے تو ایک قاعدہ ملے گا جس کا عنوان ہے قاعدہ لطف۔ وہ قاعدہ لطف ایک مخصوص قاعدہ ہے، اس کا بھی ایک محدود دائرہ ہے۔ بس اس فقیر نے یہ کیا ہے کہ اس دائرے کو توڑ کے ڈکشنری سے لے کے اس قاعدے تک ایک مسلسل فکر قائم کرنے کی کوشش کی ہے، ایک مسلسل فکر، تاکہ اس قاعدے کی توسیع ہو جائے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے، اس لطیف و خبیر نے اس پوری کائنات کو قاعدہ لطف ہی پر خلق فرمایا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کس لیے خدا نے پیدا کیا ہمیں، تو جواب ہے بتقاضائے لطف۔ ارے اس کا کرم تھا، اس کا لطف تھا، اس کی مجبوری نہیں تھی، اس کا لطف تھا۔ توجہ ہے؟ اکثر نوجوان زندگی کی پریشانیوں سے الجھ کر آتے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا، کس لیے پیدا ہوئے ہیں ہم، یہ الجھن، یہ پریشانی۔ ارے سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اسباب کرم، ازراہ لطف، ازراہ کرم خلق فرمایا ہے۔ یہ اس کا لطف ہے کہ آپ نے اس سے وجود مانگا نہیں تھا، اس نے عطا کر دیا۔ آپ مانگنے گئے تھے وجود اس سے؟ کریم اس کا نام ہے نا، کریم کہتے ہی ہیں اسے جو بے مانگے عطا کرے۔ تو آپ وجود، ہستی، ایگزسٹنس اپنا مانگنے کے لیے گئے نہیں تھے، اس نے بے مانگے عطا کر دیا۔ تو شکوے کا مقام ہے کہ شکر کا؟ شکر کیجئے کہ اللہ نے آپ کو کیا اچھا وجود عطا کیا ہے، شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو کیا اچھی ہستی عطا کی ہے، یہ شکر کا مقام ہے۔ اور پھر جو وجود عطا کیا، وجود کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے گفتگو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ وجود تو عطا کیا، وجود کے اپنے تقاضے ہیں، ان تقاضوں سے آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اور اس لیے یہاں پر ایک اصطلاح وہ بھی میں علوم شرعیہ سے لے کر، علوم اعتباریہ سے لے کر اور علوم حقیقیہ میں انٹروڈیوس کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں شرعی مسائل میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے توقیف۔ بڑی پیچیدہ بحث ہے، اس وقت جو میں لے کے چل رہا ہوں وہ بڑی پیچیدہ بحث ہے۔ میری عادت یہی ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ گفتگو لندن میں ہو رہی ہے یا قم میں ہو رہی ہے، میں یہ دیکھتا ہوں گفتگو منبر حسینی سے ہو رہی ہے، اور یہ دیکھتا ہوں کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو عشق علی سے سرشار ہیں، اور جہاں عشق علی ہوگا وہاں عشق علم ہوگا، عشق تقویٰ ہوگا، عشق خدا ہوگا، عشق نبی ہوگا، وہاں انسان کو علم کی للک ہوگی۔ ایک عاشق، سچے عاشق، عاشق خدا اور عاشق اہل بیت، عاشق محمد و آل محمد کی طلب جو شراب ہوتی ہے وہ شراب معرفت ہے، نہ یہ شراب انگوری، شراب معرفت، شراب علم، شراب حکمت۔ تو اس لیے یہ جو بحث ہے اسے ذرا ایک تحفے کے طور پر لے کے جائیے گا۔ آج ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے شریعت میں اور وہ ہے توقیف۔ یہ توقیف کیا ہے؟ محدود جگہوں پر بعض مسائل میں یہ ذکر آتا ہے کہ بھئی یہ چیز توقیفی ہے۔ مثلا اب میں مثالیں عرض کر رہا ہوں، اگرچہ سامنے گھڑی ہے مگر میری کلام کی گھڑی بھول آیا ہوں آج، اچھا ہی ہے، بہتر ہے۔ توقیف کہتے ہیں، الگ الگ مثالیں دے رہا ہوں۔ قرآن مجید کے سوروں کے نام، سورہ حمد کا نام سورہ حمد ہے، سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران، سورہ عنکبوت، سورہ نمل۔ بعض سوروں کا نام بعض حیوانات پر ہے، بعض سوروں کا نام بعض اور عنوانات پر ہے۔ یہ بحث ہوتی ہے کہ آیا یہ نام توقیفی ہیں یا نہیں، یعنی کیا؟ یعنی کیا یہ اللہ کی طرف سے نام رکھے گئے ہیں؟
یہ رسول اللہ نے نام رکھ دیے ہیں یا یہ کسی اور نے نام رکھ لیے اپنی سہولت کے لیے؟ چنانچہ ایک ایک سورے کے ایک ایک سے زیادہ نام ہیں. سورہ حمد کے 25 سے زیادہ نام ہیں. سورہ صلاۃ اسی سورے کو کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر نماز میں یہ سورہ پڑھنا ضروری ہے. سورہ فاتحہ اسی سورے کو کہتے ہیں کیونکہ اس سے فاتحۃ الکتاب کتاب شروع ہوتی ہے. سورہ حمد اسی سورے کو کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں پہلا کلمہ الحمد ہے. سورہ شفا اسی سورے کو کہتے ہیں کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ اس سورے میں شفا مضمر ہے. جس کو کسی دوا سے شفا نہ ملتی ہو اسے اس سورے سے شفا ملتی ہے. سورہ ام الکتاب اسی سورے کا نام ہے اس لیے کہ جو کچھ پوری کتاب میں ہیں مطالب وہ سب اس سورے میں جمع ہیں. تو دیکھا آپ نے کہ ایک سورے کے بہت نام ہیں. اب یہ کہ یہ نام سب کے سب کس نے رکھے؟ یا سب کے سب خدا کی طرف سے ہیں یا نبی کی طرف سے ہیں یا اماموں کی طرف سے ہیں یا بعض نام ایسے ہیں کہ جو مفسرین نے رکھ لیے، تلاوت کرنے والوں نے اپنی سہولت کے لیے رکھ لیے، اپنی یادداشت میں کسی حقیقت کو باقی رکھنے کے لیے نام رکھ لیے. تو اب یہ نام اس سورے کا اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے ہوگا تو کہلائے گا توقیفی، یعنی یہ متوقف ہے، اس میں آپ اپنی طرف سے چینج نہیں کر سکتے. دوسری مثال عرض کر دوں توقیفی کی. اب یہ تمام سوروں کے ساتھ یہ بحث ہے. میں نے ایک سورے کی مثال دی. سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ سورہ اخلاص کے کتنے نام ہیں؟ سورہ توحید، سورہ اخلاص، سورۃ الاساس، اور نہ جانے کتنے نام ہیں. سورہ فلق، اس کے کتنے نام ہیں. بہرحال دوسری مثال یاد رکھیے گا، یہ سب مثالوں میں درس بھی ہے. توقیفی اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہو، اس میں ہماری رائے کا دخل کوئی نہیں ہے، ہمیں اختیار نہیں ہے تبدیل کرنے کا. مثلا یہ بتائیے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس سے عظیم اور نفیس کوئی کلمہ ہے؟ اساس دین و دنیا اسی پر ہے، اساس دنیا و آخرت اسی پر ہے، اساس ہستی اسی پر ہے. آپ حضرات کو اندازہ نہیں ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں کیا کیا تجلیاں ہیں، کیا کیا عظمتیں ہیں اس کلمے کی، کیا تاثیریں ہیں اس کلمے میں. اس کلمے میں یہ دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ اس ایک کلمے سے نکلے ہیں، لا الہ الا اللہ. اچھا، اس سے بہتر کوئی کلمہ نہیں ہے. عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، ذکر عبادت ہے. روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص پنجگانہ نمازیں پڑھنے والا، واجبات ادا کرنے والا، تمام واجبات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کسی روز، تو اس کرۂ ارض پر اس سے بڑا عابد و ذاکر خدا نہیں ہے. مگر وہی ہو سکتا ہے کہ جس نے خود بھی 100 بار کلمہ پڑھا ہو یا اس سے زیادہ پڑھا ہو، وہ اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے. یعنی 5 وقت کی نمازیں پڑھیں اور آپ نے جائزہ لیا. یاد رکھیے کہ سب مثال کی مثال ہے، درس کا درس ہے. جائزہ لیا کہ نمازیں پڑھ لی، کسی کا واجب چھوٹا تو نہیں، کوئی فریضہ چھوٹا تو نہیں، کوئی حرام کام ہوا تو نہیں. اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لی. انعام کیا ہے؟ اس کرۂ ارض پر، اس عالم میں آپ سے بڑا کوئی عابد خدا، زاہد خدا، ذاکر خدا نہیں ہے، مگر وہ کہ جو خود بھی اسی طرح آپ کی طرح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے. پڑھنے والے 500 بار پڑھتے ہیں، پڑھنے والے 1000 بار پڑھتے ہیں. 1000 بار لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے میں کوئی بہت وقت نہیں لگتا. بہت احتیاط سے پڑھیں تو 33 منٹ لگتے ہیں. 33 منٹس 1000 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ. میرا خیال ہے کہ آج بہت سے جوانوں میں یہ حوصلہ پیدا ہو گیا ہوگا، نیت ہو گئی ہوگی دل میں پیدا کہ کیا بڑی بات ہے، ہم بھی آج سے پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد دیگر بلند تر صلوات. ادھر سے یہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، ادھر سے اشارہ مجھے کیا جا رہا ہے. اب میں ممبر پیچھے لے کے تو جا نہیں سکتا، پیچھے دیوار ہے. بہرحال آپ حضرات صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں.
تھوڑا تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں، گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات. دلوں میں گنجائش پیدا کر لیجئے، انشاءاللہ فرش اعضاء پہ بھی گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ ایک بلند صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بھی تحفہ لے کے جائیے گا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی کلمہ ہے نہیں، اس سے زیادہ مقدس، اس سے زیادہ منزہ، اس سے زیادہ پر برکات، اس سے زیادہ پاک و پاکیزہ، اس سے زیادہ پر قوت، اس سے زیادہ پر جلال، اس سے زیادہ پر جمال، اس سے زیادہ پر تاثیر دلوں کو مسخر کرنا ہو۔ زمین تا آسمان ہر شے تسخیر کر سکتے ہیں آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کی قوت سے۔ ہاں، دشمنوں کو یہی کلمہ تو برا لگتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے عبادت خانوں میں خاک اڑ رہی ہے اور یہ محمد و علی کے دیوانے، مسجدیں پر ہیں، مسجدوں میں جگہ نہیں ہے، سڑکوں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، پارکوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، جہاں موقع مل گیا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ یہ چیز دشمنان لا الہ الا اللہ کے لیے ناقابل تحمل ہے۔ یہ بہت سی جنگیں جو اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے یہی جذبہ ہے۔ یہ خدا کی دشمنی، محمد کی دشمنی اور علی کی دشمنی ہے، جس میں کلمہ گویوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو آپ یاد رکھیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو سینے سے لگائے رکھنا ہے۔ بہرحال اب یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کتنا متبرک اور مقدس اور اہم ہے، مگر توقیفی کا مسئلہ سمجھا رہا تھا میں۔ دیکھیں مثال دے رہا ہوں، باقی اس مثال کو مختلف جگہوں پر منطبق کرنا آپ کا کام ہے۔ لا الہ الا اللہ سے مقدس و پاکیزہ جملہ نہیں ہے نا۔ ہم اور آپ توقیفی کے کیا معنی ہے؟ اذان جب دیتے ہیں تو اذان میں آخر میں 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ ہے ہماری فقہ میں، فقہ جعفری، اور جب اقامت کہتے ہیں اقامت میں 1 دفعہ ہے۔ توقیفی کے معنی ہے کہ یہاں جہاں شریعت نے 2 مرتبہ کہنے کے لیے کہا ہے وہاں 2 ہی مرتبہ کہنا ہے، اور جہاں 1 مرتبہ کہنے کے لیے کہا ہے وہاں 1 ہی مرتبہ کہنا ہے۔ یہ سوچ کے بڑھاتے نہ جائیے کہ اچھا کلمہ ہے تو اور کہے چلے جاتے ہیں۔ واضح ہوئی بات؟ یہ ہے توقیفی، اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے جو چیز جس جگہ جتنی مرتبہ کہنے کے لیے کہا گیا اتنی مرتبہ کہنا، یہ ہے توقیف۔ یہ اپنی طرف سے منطق نہیں کہ صاحب پہلے اذان کہی تھی تو 2 بار کہا، اب اقامت کہی ہے تو 4 بار کہہ لیتے ہیں۔ اچھا کلمہ ہے، ثواب ہے، اچھا کلمہ ہے، ثواب ہے، مگر بدعت ہو جائے گی۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں بدعت؟ ارے بھائی نماز پڑھنا اچھی بات ہے، اور نماز جماعت سے پڑھنا وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جو نماز جماعت سے رسول اللہ نے نہیں پڑھائی اسے جماعت سے پڑھنا اور پڑھانا، تو مثالیں بہت واضح ہیں نا، روشن مثالیں ہیں۔ متوقف، یہ چیز یہ توقیفی ہے۔ اچھا، اسی لفظ توقیفی میں ایک مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ کوئی چیز کسی بات پر متوقف ہے۔
اس مفہوم کو، ابھی اصطلاح کو چھوڑ دیے، اس مفہوم کو لے کے ہم آ جاتے ہیں وجودیات میں، اعتباریات سے وجودیات میں۔ وجودیات میں یہ ہے کہ یہ جسے آپ لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں نا، یہ بھی تو گویا ایفیکٹ کا کاز پر توقف ہے، یعنی یہ چیز متوقف ہے اس پر۔ آگ روشن ہوگی، آگ جلائی جائے گی تو روشنی ہوگی، آگ جلائی جائے گی تو گرمی پیدا ہوگی۔ گویا گرمی متوقف ہے کس پر؟ آگ پر۔ روشنی متوقف ہے کس پر؟ آگ پر۔ یہ متوقف ہے نا، اس کا تعلق۔ یہاں آپ کو احساس جبر تو نہیں ہوتا، یہاں کبھی آپ نے شکایت تو نہیں کی کہ یہ کیا مجبوری ہے، یہ کیا مجبوری ہے، یہ نظام جبر ہے، ہمارا تو دم گھٹا جا رہا ہے، یہ مجبوری ہے، آگ جلاؤ تبھی گرمی پیدا ہوگی۔ کبھی شکایت کی آپ نے؟ کبھی شکایت کی آپ نے؟ اچھا، جیسے وجودیات میں آپ نے شکایت نہیں کی کہ صاحب یہ کیا مجبوری ہے، اس لیے کہ یہ چیز متوقف ہے اسی پر۔ اسی لیے اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے اعمال خیر و بد ہیں۔ مسئلہ یہاں جبر کا نہیں ہے، مسئلہ بتایا گیا ہے کہ یہ کرو گے، محبت علی سے کرو گے تو نیک بنو گے، علی کو چھوڑ دو گے تو جہنم کا ایندھن بنو گے۔ جبر کچھ نہیں ہے، توقف ہے، متوقف ہے یہ بات اس پر۔ جبر کا ہے کا مسکراؤ گے محبت کا پیغام آگے بڑھے گا، چہرے پہ ہمیشہ شکن ہوگی تو نفرتوں کا پیغام آگے بڑھے گا۔ یہ چیز متوقف ہے، تو پوری زندگی میں جبر کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ کچھ چیزیں کچھ چیزوں پر متوقف ہیں، کچھ چیزیں کچھ چیزوں پر متوقف ہیں، بس اس رشتے کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کس شے کا کس شے سے رشتہ ہے، کس نیکی کا کس نیکی سے رشتہ ہے، کس بدی کا کس بدی سے رشتہ ہے، کس امر کا کس امر سے رشتہ ہے، کس اثر کا کس مؤثر سے رشتہ ہے، کس مسبب کا کس مسبب سے رشتہ ہے، کس شے کا کس سبب سے رشتہ ہے۔ رشتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، یعنی علم میں اضافہ کرتے چلے جائیے اور علم کی روشنی میں عمل کرتے چلے جائیے مطابق علم، تو کبھی احساس جبر ہوگا ہی نہیں، معلوم ہوگا کہ ایک اختیار کے ساتھ آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے علم کی روشنی میں عمل کو انجام دیا تو جبر کا احساس نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ عجیب و غریب جملہ ہے، اسے تحفہ لے کے جائیے گا آج۔ جہالت میں زندگی بسر کریں گے تو جبر کا احساس ہوگا، جہالت میں زندگی بسر کریں گے تو جبر کا احساس ہوگا، گھٹن محسوس ہوگی۔ علم کی روشنی میں زندگی بسر کریں گے، معرفت کی روشنی میں زندگی بسر کریں گے، معلوم ہوگا پورے اختیار کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ علم ہے جو اختیار عطا کرتا ہے، یہ جہل ہے جو اختیار کو سلب کر لیتا ہے۔ اگر یہ دقیق بحث آپ نے واہ واہ سبحان اللہ کے ساتھ قبول کر لی تو آپ لائق آفرین ہیں۔ بحث دقیق ہے، بحث عمیق ہے، بحث مشکل ہے، مگر بہرحال یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ منبر حسینی کی تاثیر اور یہ فرش ازا کی، یہ فضائے مجلس کی تاثیر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ اب جو سورہ میں روز پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، حالانکہ اس سورہ کی بھی مکمل تفسیر کا حق ادا نہ ہو پایا اور نہ ہو پائے گا، ایک مثال اس سورہ کے تعلق سے عرض کر دوں جو ہماری ذات سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ بات میں نے کہا کہ اس سورے میں دو چیزیں بہت توجہ طلب ہیں، ایک ہے نفس کا موضوع اور ایک ہے ناقے کی حقیقت۔ میں نے عرض کیا ناقہ ایک حقیقت تھا مگر اب ہمارے لیے ایک علامتی حیثیت ہے۔ ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد۔
اتنی بلند صلوات پڑھیے کہ جو حضرات جاب پر جاگ کے تھک کے پھر بھی یہ سوچ کے آئے ہیں کہ آج مولا علی کی مجلس میں چل رہے ہیں. آپ کی صلوات کی آواز و حرارت سے ان کی تھکن بھی دور ہو جائے, ان کی آنکھوں سے نیند مٹ جائے. ہمارے دیگر صلوات ایک موضوع ہے نفس کا اور ایک موضوع ناقے کا. دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی اور چاند کی اور دن کی اور رات کی اور آسمان کی زمین کی ساری قسمیں کھانے کے بعد کہا گیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اور اس نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم, خدا کی قسم, یہ انسان کا نفس ہے, یہ انسان کا نفس ہے. پھر عرض کر رہا ہوں, یہ انسان کا نفس ہے. یہ نفس انسانی اتنا عظیم ہے, اور عظیم کس لحاظ سے ہے؟ اپنے امکانات کے لحاظ سے. عظیم اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے, توجہ رکھیے. عظیم اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ ہیرے کا بنا ہوا ہے. نفس انسانی نہ ہیرا ہے نہ سونا. نفس انسانی میں وہ امکانات ہیں کہ اگر یہ امکانات بروئے کار آ جائیں, یہ قوتیں فعلیت تک پہنچ جائیں, تو یہ نفس انسانی ہے جو کوئلے کو ہیرا بنا سکتا ہے اور خاک کو کندن بنا سکتا ہے. یہ ہے نفس انسانی. نفس انسانی کس اعتبار سے عظیم ہے؟ اپنے نامحدود امکانات کے لحاظ سے. نفس انسانی کی عظمت نامحدود لامحدود امکانات, پاسبلٹیز. آپ کو اندازہ نہیں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں, آپ کیا کیا بن سکتے ہیں, آپ کیا کیا بنا سکتے ہیں. یہ سب امکانات کہاں ہیں؟ آپ کے اندر ہے نا. اب ساری سائنس پر نظر ڈالیے. یہ جو مریخ پر جا رہے ہیں سیارے, مصنوعی سیارے, بنائے کس نے؟ آپ نے بنائے نا, انسان نے بنائے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس نے یہ ایجاد کیا؟ آپ نے نا. ہیں تو یہ سب امکانات آپ کے اندر ہیں نا. آپ کا نفس عظیم ہے, آپ کے اندر پوشیدہ امکانات کے لحاظ سے. جوانان عزیز, اگر آپ کو اپنے اندر چھپے ہوئے امکانات کا احساس ہو جائے تو کبھی ڈپریشن ہوگا, کیا کہنے کبھی محرومیت کا احساس ہوگا, کبھی مجبوری کا احساس ہوگا. اب پروردگار اس نفس کو بنا کے ناز کر رہا ہے, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. کیا کہنے نعرہ حیدری, آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. کاش یہ میسج ہمارے بچے اور جوان لے کے جائیں آج. آپ کا نفس عظیم ہے کس لحاظ سے؟ آپ کا نفس عظیم ہے کس لحاظ سے؟ لامحدود امکانات کا سرچشمہ ہے آپ کا نفس. اچھا, اب ایک جملہ عرض کر دوں. جب ہم آپ کے نفس کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ نے نعرہ لگا دیا. کیا کہنا اس پروردگار کا کہ جس نے آپ کا نفس خلق کیا, اور کیا کہنا اس پروردگار کا جس نے محمد کا نفس خلق کیا. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. کیا کہنے آپ سے کہا جائے کہ کوئی قلعہ منہدم کر دیجئے تو آپ کیا کریں گے؟ نہ جانے کتنی مشینیں لے کے جائیں گے, کتنے مزدور لے کے جائیں گے, کتنی ٹیکنیکس, کتنی ٹیکنالوجی استعمال کریں گے تاکہ وہ قلعہ
وہ ندیم ہو جائے. وہ نفس رسول تھا جس نے اپنے نفس کے اندر چھپے ہوئے امکانات سے کام لیا. رسول نے قلعہ خیبر فتح کرنے کے لیے بھیجا, تنے تنہا 2 انگلیوں سے دروازہ اکھاڑ. کیا کہنے امکانات, آپ کے نفس کے امکانات لامحدود ہیں. علی کی ذات کے امکانات, جب ان کے کرامات و معجزات بیان کرتے ہیں تو بعض حضرات کی سمجھ میں نہیں آتی بات. آخری درجے تک وہ لوگ اتنے غبی ہیں, کیا کہنے, آخری درجے تک اتنے شقی ہیں. دونوں چیزیں آخری درجے تک ہیں, غبی ہونا بھی شقی ہونا بھی. غبی اتنے ہیں کہ ذہن میں سمجھ میں نہیں آتے علی کے فضائل. شقی ایسے ہیں کہ ان کے محاسن و کرامات دیکھتے ہیں اور محبت پیدا نہیں ہوتی. شقاوت اور کچھ نہیں ہے. شقاوت دل کی یا نفس کی وہ صفت ہے کہ جو محبت خلق نہ کر سکے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. شقاوت اور کچھ نہیں ہے. آخری درجے تک غبی, آخری درجے تک شقی, جنہیں نہ علی کے فضائل سمجھ میں آتے نہ علی سے طبیعت مانوس ہوتی ہے, علی کے کمالات سمجھ ہی میں نہیں آتے. تو بہرحال پھر ذکر کو آپ کی ذات تک محدود کر دوں, چونکہ اٹھنا ہے یہاں سے کچھ بن کے نا. وہ دستور العمل لے کے کہ جس سے ہم کچھ بن کے دکھائیں, ہم بھی تو کہہ سکیں فرشتوں تم نے ہمارے بابا آدم کے سامنے سجدہ کرنے میں تأمل تو نہیں کیا تھا نا. اگر نہیں کیا تھا تو تم قابل مبارکباد ہو, اور جس نے تأمل کیا اور نہیں کیا سجدہ, دیکھو وہ ملعون ہو گیا ابد الآباد تک کے لیے. دیکھو تم نے سجدہ کیا تھا ہمارے بابا آدم کو, دیکھو اس کا نتیجہ ہم بھی ہیں, ہم بھی تسخیر کر سکتے ہیں. ابھی آئے گی یہ منزل عرض کر رہا ہوں. بے انتہا کمالات کا مجموعہ ہے آپ کا نفس, اور اس لیے آپ کے نفس کو پیدا کر کے خدا ناز کر رہا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, قسم ہے نفس کی اور اس کے بنانے والے کی. ان تمام قسموں کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ نتیجہ قسم کس بات کے لیے قسم کھائی گئی؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, فلاح پائی اس نے جس نے اس نفس کو پروان چڑھایا. یہ یاد رکھیے, یہ ترجمہ اس فقیر کا, جس نے اس نفس کو پروان چڑھایا, جس نے اس نفس کی صحیح انداز سے پرورش کی, تربیت کی اور ترقی دی. یہ تربیت و ترقی کیا ہے؟ اور نفس کی تربیت و ترقی میں حائل کیا چیز ہوتی ہے, مانع کیا چیز ہوتی ہے, رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ ایک بہترین آئینہ ہو, اسے ایک صندوق میں رکھ دیجئے اور صندوق ہمیشہ بند رکھیے, آئینے میں کچھ نظر آئے گا؟ صندوق کھولیں گے, آئینے کو نکالیں گے, سورج کے مقابل میں رکھیں گے تو اس میں سورج کا عکس نظر آئے گا. چاند کے مقابل میں رکھیں گے, چاند کا عکس نظر آئے گا. ستاروں کے مقابل میں رکھیں گے, ستارے نظر آئیں گے. روز روشن میں بادلوں کے سامنے رکھیں گے, بادل نظر آئیں گے. چمن کے مقابل میں رکھیں گے, اس میں چمن نظر آئے گا. جس شے کے مقابل میں رکھیں گے اس آئینے کو, وہ شے نظر آئے گی. اور صندوق توڑ کے پھینک دیں گے تو آئینے کی حفاظت کا مرکز باقی نہیں رہے گا. صندوق صرف اس وقت ٹوٹے گا جب آئینے کے نصب کرنے کی جگہ سامنے آ جائے.
پروردگار آپ حضرات کی ذہانتوں کو پروان چاہا. دیکھیے کتنی بڑی بحث تھی جو آپ تک منتقل ہو گئی. ایک صندوق میں آئینہ رکھا گیا ہے. یہ صندوق بھی ضروری ہے, آئینہ بھی ضروری ہے. مقصد آئینہ ہے, صندوق نہیں. آئینے کی ایک جگہ کہیں معین ہے, اس آئینے کو کہیں کسی ایک دیوار پہ ایک طاق میں سجانا ہے. جب تک وہاں آئینہ نہ پہنچے تب تک یہ صندوق ضروری ہے. تو صندوق کی بھی حفاظت کرنی ہے, صندوق سے وقت وقت پر آئینے کو نکالنا بھی ہے, اور جب آئینے کی اصلی جگہ آ جائے تو پھر صندوق کی ضرورت باقی نہیں رہے. بس اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں, اس نفس کو اس صندوق میں رکھا گیا ہے. کیا بات ہے, کیا کہنے, کیا کہنے. یہ جو جسم ہے ہمارا, آپ کا یہ بدن, یہ صندوق ہے. اسے بعض ارباب سیر و سلوک اور معرفت کی کتابوں میں قبر بھی کہا گیا ہے. ایک قبر تو وہ ہے جو ہمارا جسم جس میں رکھا جاتا ہے, ایک قبر یہ ہے خود جو ہم لیے ساتھ ساتھ پھرتے ہیں. اس قبر میں ہمارا نفس موجود ہے. اچھا, یہ جو نفس ہے یہ آئینہ ہے. میں نے عرض کیا آئینہ ہے. آئینے کو یہ جو میں نے کہا کہ لامحدود امکانات ہیں اس میں. امکانات کیا ہیں؟ کسی لوح پر کسی مصور سے کہیے کہ ایک توہرا بنا دو, ایک نقش بنا دو, تو وہ ایک وقت میں کچھ ایک ہی چیز بنا سکے گا. سورج بنا دو, سورج بنا دے گا. چاند بنا دو, چاند بنا دے گا. صبح کا منظر بناؤ, صبح کا منظر بنا دے گا. رات کا منظر بناؤ, رات کا منظر بنا دے گا. زمین کا منظر بناؤ, زمین کا منظر بنا دے گا. آسمان کا منظر بناؤ, آسمان کا منظر بنا دے گا. ایک لوح پر ایک نقاش کوئی ایک ہی منظر بنا سکتا ہے. یہ کیسا آئینہ ہے, جس منظر کے سامنے لے جاؤ وہ اس منظر کو جذب کر لیتا ہے. اور بیک وقت سارے منظر محفوظ. اندازہ کیجئے گا, آپ اپنے نفس کا, اپنے ذہن کا اندازہ کیجئے گا. ابھی میں کہہ رہا ہوں دن, ذہن میں دن روشن ہو گیا کہ نہیں؟ ابھی کہہ رہا ہوں رات, ذہن میں رات آ گئی یا نہیں؟ ابھی کہہ رہا ہوں صحرا نظر آیا. ابھی کہہ رہا ہوں دریا نظر آیا. ابھی کہہ رہا ہوں زمین نظر آئی. ابھی کہہ رہا ہوں آسمان نظر آئے. اتنی لا تعداد تصویریں ایک آئینہ خانے میں محفوظ. یہ آپ کا محدود آئینہ خانہ ہے. جب آپ کے دل و دماغ میں اتنی تصویریں محفوظ ہو سکتی ہیں جو نفس رسول ہو. آپ کے ذہن میں یہ قوت ہے. میں نے کہا زمین, آپ کے ذہن میں زمین آ گئی. میں نے کہا آسمان, آپ کے ذہن میں آسمان آ گیا. زمین سے آسمان تک پہنچنے میں کوئی وقت لگا؟ آپ کو کوئی وقت نہیں لگا. وہ روایت کیوں نہیں سامنے آتی؟ علی قرآن ختم کر دیتے تھے. ایک رکعت سے دوسرے رکعت تک قدم پہنچتا تھا, قرآن ختم ہو جاتا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اور نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. بس اب تھوڑا سا درس کا پہلو بھی ہو جائے. یہ سب درس سب درس ہے. یہ چاند اور زمین اور سورج, ان میں عجیب رشتہ ہے. سورج ہے روشنی کا سرچشمہ. سورج ہی کی روشنی سے چاند روشن ہوتا ہے. لیکن اور یہ زمین بھی سورج کے سامنے ہے, مگر زمین تھوڑی دیر تو براہ راست سورج سے روشنی لے سکتی ہے.
پورے 24 گھنٹے بھی نہیں لے سکتی. 24 گھنٹوں میں 10-12 گھنٹے تو سورج سے لے سکتی ہے روشنی، مگر مجبور ہے زمین، مجبور ہے زمین، مجبور ہے زمین. اب میں عام اصطلاح میں مجبور کہہ رہا ہوں، فلسفیانہ اصطلاح میں نہیں، ورنہ ابھی جس چیز کی نفی کر چکا ہوں اس کا اس بات مقصود نہیں ہے. لفظ بدل دوں، متوقف ہے یہ امر اس پر، منحصر ہے یہ بات اس پر، متوقف ہے، منحصر ہے یہ بات اس پر کہ باقی وقت میں زمین سورج کی روشنی چاند سے لے. کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ. یہ رہا سورج، یہ رہی زمین. وہ بچوں کو نقشہ بتایا جاتا ہوگا نا، وہ سولر سسٹم، وہ آربٹس اور یہ پلینٹس اور یہ سب 4th-5ویں سے بچے سمجھ میں لگتے ہیں. وہ رہا سورج، یہ رہی زمین. کیا چیز حائل ہے، کیا چیز مانے ہے کہ 24 گھنٹے، پورے 24 گھنٹے سورج کی روشنی براہ راست نہیں لے سکتے؟ متوقف ہے یہ بات اس پر. ایک نظام ہے کہ چند گھنٹے تو سورج کی روشنی براہ راست زمین لے سکتی ہے، باقی چند گھنٹے چاند کی ضرورت رہے گی. کیا کہنے، کیا کہنے، یعنی رسالت اور نبوت کے آفتاب کے ساتھ بھی یہی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. ملت اسلامیہ ایک عہد ہے جب براہ راست رسول سے کسب فیض کرے، مگر ماہتاب ولایت کی ضرورت رہے گی. بس اب ایک جملہ اور ہمارے اور آپ کے لیے، ایک جملہ اور وہ جملہ یہ ہے کہ یہ رہا سورج، یہ رہی زمین، بیچ میں چاند. یہی چاند جو سورج سے روشنی لے کر زمین تک پہنچاتا ہے، اس کی ترتیب بدل جائے، چاند اور سورج کے بیچ میں آ جائے زمین، کیا ہوگا؟ گرہن لگ جائے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا میں نے. میری یہ تقریر یاد رکھنا، سورہ والشمس کو پڑھتے رہنا. صلوات پڑھ دے محمد والے. بس یہ یاد رکھنا کہ اگر ہمیشہ نور کی روشنی میں سفر زندگی طے کرنا ہو تو کسی خاک کے پتلے کو درمیان میں آنے نہ دینا. اچھا بس اب ایک فقرہ براہ راست ڈائریکٹ میتھڈ میں ایک بات وہ ہمارے آپ کے لیے، وہ ہمارے آپ. یہ ہمارا بدن، یہ ہے خاک کا پتلا. یہ بدن، یہ خاک کا پتلا. نفس ہے اس کے اندر، اور حقیقت الحقائق. نفس کو پروان چڑھانے کا موضوع اور تزکیے کا موضوع یہی ہے کہ بدن کے تقاضے غالب نہ آ جائیں، ورنہ زندگی گہنا کے رہ جائے گی. یہ بدن کے تقاضے ایک حد تک ہے، جیسے صندوق کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، ایسی جگہ رکھتے ہیں کہ اس میں دیمک نہ لگ جائے، زنگ نہ لگ جائے، صندوق سلامت رہے تو آئندہ آئینہ بھی سلامت رہے گا. جسم کو ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے، مگر جسم پرستی
جسم کے تقاضوں میں ڈوب جانا، پھر زندگی گہنا کے رہ جائے گی. یہ نہ کرنا. روح کے تقاضوں پہ نگاہ رہے، نفس کے تقاضوں پہ نگاہ رہے، نفس کو پروان چڑھاؤ. اور اس کے لیے بس 4 جز کا نسخہ ذکر کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد. مضبوطی سے پکڑ لیں روزمرہ کی زندگی میں، عمل کے میدان میں بھی اور حقیقی وجود کے میدان میں بھی. وجود کے لحاظ سے 2 چیزیں حقیقی ہیں، 2 چیزیں وجودی صفات میں سے ہیں. ایک ہے علم، ایک ہے محبت. ایک ہے علم، ایک ہے عشق. ایک ہے معرفت، ایک ہے مودت. یہ 2 چیزیں ضرور رہیں آپ کے دامن وجود میں، آپ کے حصہ وجود میں، آپ کے سفرے ہستی پر. یہ 2 چیزیں ہمیشہ رہیں، علم، عشق، معرفت، مودت. ہیں ہمیشہ علم حاصل کریں، ہمیشہ مودت پیدا کریں. اچھا مودت پیدا کیسے ہوگی؟ تو سلبی لحاظ سے ایک تعریف دے دوں. ایک مشق تو کر سکتے ہیں. اگر محبت خود سے پیدا نہیں کر سکتے تو ایک ریاضت یہ کر لیجئے، یہ طے کر لیجئے کسی ولی خدا سے کبھی عداوت نہیں کریں گے. اب یہ کسی ولی خدا سے عداوت نہیں کریں گے، یہ تو بہت ہی سنگین جملہ ہے. اسے ذرا عام کر دیں، عام فہم، سب لوگ اس کا بار اٹھا سکیں آسانی سے. یوں کہہ لیجئے کہ کبھی کسی سے نفرت نہ کیجیے. یہ لوگ جو مخبری کرتے ہیں نا، حکومتوں کو بتاتے ہیں آج عقیل صاحب نے کیا پڑھا، کیا کہا، آج تو لبنان کا ذکر ہو گیا تھا، آج تو یمن کا ذکر ہو گیا تھا، آج تو ڈونلڈ ٹرمپ پہ لعنت ہو گئی تھی، آج تو نتن یاہو پہ لعنت ہو گئی تھی. ان سے میری گزارش ہے یہ بھی جا کے کہیں کہ آج عقیل الغربی نے ممبر سے یہ کہا ہے کہ یہ یاد رکھو کسی سے نفرت نہ کرو. یہ سبق نتن یاہو تک کے لیے ہے، یہ سبق ڈونلڈ ٹرمپ تک کے لیے ہے. اپنی پیسے کی لالچ میں، پیسے کے حرص میں انسانیت سے نفرت نہ کرو. اور کیا چاہیے اس حیوان کو؟ کیا چاہیے جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے؟ کیا چاہیے؟ انسان ہے یہ، انسان ہے یہ. وہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایک گروک، ایک نئی کمپنی وغیرہ شروع ہوئی ہے نا، کیا ہے وہ ایپ؟ اچھا، اس میں انہوں نے اجازت دے رکھی ہے، خود فیڈ کر دیا کہ کوئی سوال کرے اس کا جواب دو. 2 کے بارے میں جواب نہ دینا، ایک ڈونلڈ ٹرمپ اور ایک ماسک صاحب. یعنی باقی سب انسان ہیں الا ان 2 کے. ان کے لیے جواب نہ دینا، جواب ہے ہی نہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے نا؟ یہ پیغام لے کے جائیے، کسی سے نفرت نہ کیجیے. اگر آپ نے یہ ریاضت پیدا کر لی، یہ ریاضت ہے، محنت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے، غصہ ضبط کرے انسان. یہ آسانی سے ہوتا نہیں. میں اپنی زندگی دیکھ رہا ہوں، آسانی سے تھوڑی یہ مشق پیدا ہوتی ہے. کچھ خلقی باتیں ہوتی ہیں، کچھ کیمسٹری میں ہوتا ہے، کچھ پیدائشی باتیں ہوتی ہیں، فطرت میں ہوتی ہیں، ذات میں ہوتی ہیں. ان سب پہ قابو پیدا کرنا. کسی پر غصہ آئے لیکن نفرت نہ بیٹھ جائے. اپنے صحیفہ زندگی میں، اپنی زندگی کی ڈکشنری میں، قاموس حیات میں، فرہنگ ہستی میں، اس میں سے یہ لفظ نفرت کا کھرچ کے مٹا دو. نفرت نہ کرو کسی سے، کسی سے نفرت نہ کریں. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مزاج بن جائے گا کہ جو مزاج مودت خلق کرتا ہے. وہ مزاج بن جائے گا کہ جو محبت خلق کرتا ہے. اچھا، اس میں مدد ملے گی معرفت سے، علم سے. مسلسل علم حاصل کیجئے تو وہ قوت پیدا ہوگی جو قوت آپ کو نفرت کا لفظ مٹانے میں مدد کرے گی. جتنا علم حاصل کرو گے، معرفت حاصل کرو گے، اس علم و معرفت سے یہ قوت ملے گی، یہ صلاحیت ملے گی، یہ سلیقہ ملے گا، یہ آرٹ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ آپ
نفرت کھرچتے ہوئے آگے بڑھتے چلیں. جب نفرت کھرچتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو خود بخود مودت کی تہذیب پروان چڑھے گی. تو یہ دو چیزیں ہیں. میں نے کہا تھا 4 جز کا نسخہ. 2 چیزیں، ایک علم، ایک عشق، معرفت، مودت. دوسری چیز عمل. عمل میں یہ 2 چیزیں ہیں عزیزان گرامی. جہاں تک شریعت کے پابند اور مسلمان و کلمہ گو، کلمہ لا الہ الا اللہ والے حضرات ہیں، یہ 2 چیزیں، 2 عبادتیں، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. یہ خاک کو کندن بنانے والی. پہلے دن میں نے کہا تھا روزہ انسان کو ملائکہ کی صف میں شامل کر دیتا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں، روزہ اور نماز، صلاۃ اور صوم. ساری عبادتیں اپنی جگہ، لیکن یہ 2 عبادتیں ان کی بڑی اہمیت ہے. ابھی تو ماہ مبارک رمضان ہے، سب روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان کے علاوہ بھی عموماً معصومین نے کہا اگر رکھ سکتے ہو تو ہر ہفتے میں 2 روزے رکھ لو، ایوری منڈے اینڈ ایوری تھرسڈے. اگر نہیں رکھ سکتے ہر ہفتے، ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لو. ہر قمری مہینے کا پہلا بدھ، ہر قمری مہینے کا آخری بدھ اور درمیان والی جمعرات. یا ایک روزہ شروع میں، ایک آخر میں، ایک وسط میں. بہرحال ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی کوشش کر لو. بدھ نہ رکھو، جمعرات رکھ لو. پہلی جمعرات، آخری جمعرات، درمیان والی جمعرات. بہرحال یہ 2 عبادتیں اور 2 وجودی صفتیں، علم، عشق، صلاۃ، صوم. یہ 4 جز کا نسخہ اگر آپ نے قبول کر لیا آج، تو یاد رکھیے کہ اس عالم ہستی میں آپ کی عظمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اور پھر اب عرض کر رہا ہوں، ابھی تو ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پھر آپ کو وہ نفس نفیس عطا ہوگا جو قدردان مرتضیٰ ہو سکے. ابھی ہم کیا ہو مرتضیٰ کی بات کیا، ابھی ہم کیا سمجھیں گے علی کیا ہیں. علی اس سے بہت بلند ہے کہ ہم انہیں پہچان سکیں. علی علی ہیں. لفظ علی، یہ اس لفظ کے معنی یہ ہے کہ وہ بلند جس کے ساتھ بلندی کا رشتہ دائمی ہے. دائمی. علی 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 بہت بلند ہیں. ہم سب علی کے غلام قمبر کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. ہم سب علی کے دوست سلمان و ابو ذر کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. وہ قوت نفس، وہ روشنی نفس، وہ روشنی ذہن، وہ نور قلب کہاں ہم میں سے کس میں ہے جو سلمان میں تھا؟ وہ نور جو ابو ذر میں تھا، وہ نور جو مقداد میں تھا، وہ نور جو عمار یاسر میں تھا، وہ نور جو حذیفہ یمانی میں تھا، وہ نور جو اویس قرنی میں تھا، وہ نور جو قمبر میں تھا. کہاں ہے وہ نور؟ کہاں ہے وہ نور؟ کس میں ہے جلوہ گر؟ ہاں جن میں ہے. ہم ان کی عظمتوں کا انکار نہیں کرتے، ہم ان کے روحوں کو سلام کرتے ہیں. مگر یاد رکھیے کہ ہمیں جب تک کہ شریعت پہ عمل نہیں کریں گے، جب تک کہ طریقت پر عمل نہیں کریں گے، طریقت کو طے نہیں کریں گے، جب تک ہم حقیقت سے آشنا نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم علی سے بھی آشنا نہیں ہو سکتے. علی بہت بلند ہے. علی بہت بلند ہے. علی اس سے کہیں بلند ہے کہ ذہن انسانی ان کی معرفت حاصل کر سکے. اگر نور محمد و علی پیشانی آدم میں نہ ہوتا تو پروردگار ملائکہ کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا. محمد و علی اتنے بلند ہیں، محمد و علی اتنے بلند ہیں. ان کی بلندی کا ایک حوالہ یہ ہے کہ اگر ان کے نور کی تابانی پیشانی آدم میں نہ ہوتی تو ملائکہ کو آدم کے سامنے جھکنے کا حکم نہ دیا جاتا. خدا کی قسم، واقعاً کیا یہ انصاف کا تقاضا تھا یا یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ خاک کے پتلے کے آگے نور کے مخلوقات کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے؟ آدم خاکی تھے، آدم خاکی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن کی نص ہے. نوری ہیں فرشتوں کو حکم دیا گیا اگر آدم کے سامنے جھکنے کا تو کسی عظیم نور کے احترام میں. وہ انوار معصومین تھے، وہ نور محمد عربی، وہ نور علی مرتضیٰ تھا. بس وقت تمام ہو گیا.
تمام فرشتوں کے سجدے ایک طرف، اور وہ ایک سجدہ ایک طرف جو علی نے 19ویں صبح کو مسجد میں ادا کیا۔ وہ فرشتوں کے سجدے، وہ عالم ملکوت کے سجدے، وہ ایک طرف، وہ ایک سجدہ جو علی نے زیر شمشیر کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ علی کا سجدہ ہو یا حسن کا سجدہ ہو یا حسین کا سجدہ، بس گفتگو تمام۔ ان سجدوں کی کیا عظمت ہے، ان سجدوں کی کیا عظمت۔ میں نے کہا علی کا سجدہ اور امیر المومنین کا سجدہ، تو فوراً آپ کا ذہن اس طرف متوجہ ہو گیا کہ ہاں سجدے کی حالت میں، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے فرق مبارک پہ ضربت لگی تھی، اس لیے یہ سجدہ بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ معلوم نہیں تھا، اب وقت نہیں ہے بتانے کا، کبھی اور۔ ہمارے ائمہ کو علم ہوتا ہے، ہر چیز کا علم ہوتا ہے، معلوم تھا کہ فرق مبارک پہ ضربت لگے گی، پھر بھی تشریف لے گئے۔ یہ سجدہ اپنی جگہ بہت عظیم ہے، آقا امیر المومنین، یہ سجدہ بہت عظیم ہے، لیکن اسی وقت میں محسوس کرتا ہوں آقا امیر المومنین یہ حسن کے سجدے کتنے عظیم ہیں جو آپ کے حکم سے ادا ہو رہے ہیں۔ جب امام حسن تشریف لائیں اور آپ نے کہا حسن نماز مکمل کرا دو، نماز جماعت ادا کرا دو، نماز پڑھا دو، اب حسن سجدے تو کر رہے ہیں مگر برابر میں علی جیسا باپ تڑپ رہا۔ حسن کا ایک ایک سجدہ کتنا قیمتی ہے، کتنا عظیم ہے۔ فرشتے کس رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور پھر مسجد کوفہ کے سجدے سے لے کر اور میدان کربلا تک آقا حسین کے سجدے، آئے کس طرح وہ سجدہ ادا ہوا ہے، کس میں طاقت ہے جو تصور کر سکے اور پھر آنسوؤں کو ضبط کر سکے کہ گھوڑے پر حسین جب تھے، جسم مبارک میں اتنے تیر پیوست تھے کہ جب گھوڑے سے زمین کی طرف آئے ہیں تو ایک ساعت تک جسم مبارک، جسم نازنین حسین تیروں پر معلق رہا، اور جب آپ نے سینے پہ زور دیا ہے سجدہ خالق میں پیشانی رکھنے کے لیے، سینے کی طرف سے جو تیر تھے پشت کی طرف سے نکل گئے۔ سجدے تک جانے سے پہلے گویا حسین ریزہ ریزہ ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، چھلنی ہو گیا حسین کا بدن، مگر پیشانی سجدہ خالق تک پہنچی۔ یہ سجدے ہیں جو اس راز کو منکشف کرتے ہیں کہ آدم کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ علی کا سجدہ، وہ حسن کا سجدہ، وہ حسین کا سجدہ، اور ان سب سے پہلے پیغمبر کے سجدے۔ میدان احد میں، تمام تاریخوں میں میدان احد میں خود پیغمبر زخمی تھے، چہرہ مبارک لہو لہان تھا۔ جناب امام امیر المومنین اپنی سپر میں پانی لے کر آئے، جناب فاطمہ پہنچی، چلو چلو بی بی فاطمہ نے پانی لیا، بابا کا چہرہ دھویا، بابا نے وضو کیا اور اس کے بعد نماز پڑھی۔ یہ رسول اللہ کی نماز ہے، زخموں سے چور رسول میدان احد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں کتابوں میں، فوراً دل سے ایک فریاد اٹھتی ہے، یا رسول اللہ، ایک میدان احد تھا جہاں آپ زخمی تھے، آپ نے نماز پڑھی، بیٹھ کر نماز پڑھی، مگر وضو کرنے کے لیے پانی تو تھا نا۔ زیرہ میں علی پانی لے کر آئے تھے اور آپ کی بیٹی فاطمہ وہ آپ کے روح مبارک سے لہو کو دھو رہی تھی، اور آپ کا نواسا حسین کربلا میں ہے، وہاں بھی ایک بیٹی ہے، لیکن اس بیٹی کے چلوں میں پانی نہیں آئے، اس بیٹی کے ہاتھوں میں خشک مشکیزہ ہے، اور وہ کہہ رہی ہے العطش العطش۔ ان مصائب کے درمیان عبادت الہی، نمازیں قائم ہیں،
سجدے قائم ہیں، احکام الہی پہ عمل ہو رہا ہے۔ جوانان عزیز، جوانان عزیز، آج ہم دیکھتے ہیں واقعاً آپ میں سے سب نے دیکھا ہوگا، یہ غیر معصوم افراد ہیں، یہ عام مسلمان ہیں جنہوں نے صرف سنا ہے رسول اللہ کی عبادت کا تذکرہ، اہل بیت کی عبادتوں کا تذکرہ، اصحاب کرام کی عبادتوں کا تذکرہ، رسول اور اہل بیت کے جانثاروں کی نمازوں کا تذکرہ سنا ہے انہوں نے، تو ان میں یہ جذبہ ہے کہ فلسطین میں گھروں کے، مکانوں پہ، بلڈنگوں کے ملبے پر ویرانی ہے، ملبہ ہے، اور ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جوانوں، دیکھا ہے نا یہ منظر؟ یہ آج کا منظر ہے، یہ کہانی تھوڑی ہے، یہ قصہ تھوڑی ہے، یہ داستان تھوڑی ہے، یہ سینکڑوں برس پرانی باتیں نہیں، یہ آج آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے صرف رسول، آل رسول اور اصحاب رسول کی عبادتوں کے تذکرے سنے ہیں اور ان میں یہ عبادت کا جذبہ پیدا ہو گیا، یہ عبادت کا جذبہ۔ آپ کو یہ عبادت کا جذبہ لے کے جانا ہے یہاں سے۔ زندگی کے کچھ بھی حالات ہوں مگر نمازوں میں کمی نہ آئے، روزے میں کمی نہ آئے، اللہ کے احکام پر عمل میں کمی نہ آئے، چاہے امیر المومنین کے مصائب ہوں، فاطمہ زہرا کے مصائب ہوں، امام حسن کے مصائب ہوں، امام حسین، تمام مصائب میں آپ یہ دیکھیں گے روح مصائب کیا ہے؟ روح یہ ہے حالات کیسے ہی ہوں مگر حکم خدا پر عمل ہو رہا ہے، کیسے ہی حالات ہوں۔ کربلا ہے، کربلا یہ 19ویں رمضان ہے، علی ابن ابی طالب کو معلوم ہے کہ دشمن کمی گاہ میں موجود ہے، تلوار زہر میں بجھائی گئی ہے، معلوم ہے آج شہادت ہوگی، حکم خدا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی کو پہچاننا ہے، علی کو پہچاننا ہے۔ بس دو مناظر، حکم کے دو رخ ہوتے ہیں نا، دو رخ، ایک اس مثبت احکام ہے جن پہ عمل کرنا ہے، ایک وہ احکام ہیں جن میں تعزیرات ہیں، سزائیں ہیں۔ شریعت نے کیا کہا ہے؟ کسی مجرم کو جرم سرزد ہونے سے پہلے سزا دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی ہے، مگر اس کی سب سے بڑی مثال کس نے قائم کی ہے اس کائنات میں؟ اس نیلگوں آسمان کے نیچے اور اس خاکستری زمین کے اوپر سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم آیا ہے، آپ نے پہچانا، دوسروں کو پہچانوایا، مختلف روایات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، یہی ہے جو مجھے قتل کرے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے خود سنا، کہا یا علی اگر میں قتل کروں گا تو مجھے پہلے قتل کر دیجئے۔ فرمایا مجرم کو جرم سرزد ہونے سے پہلے سزا کیسے دی جا سکتی؟ کیا احکام الہی پر عمل کرنے کا ملکہ ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ کہوں علی نام ہی ہے اس خاکنائے دہر میں احکام الہی پر عمل کرنے کے ملکے کا، تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ یہ علی ہیں، نہ مجرم کو جرم سرزد ہونے سے پہلے سزا دی اور نہ کوئی عمل روکا خطرات کو سامنے رکھ کر۔ خطرہ سامنے ہے مگر عبادت ہو رہی ہے۔ علی کی یہی کیفیت، رسول کی یہی کیفیت، اور اب تذکرہ ہو رہا ہے تو ایک تسلسل میں ہو رہا ہے نا۔ ابھی ایام فاطمیہ گزرے ہیں، اس میں آپ نے سنا ہوگا نا، فاطمہ علی کی کفو تھی نا، تو فاطمہ کے صبر و عبادت کا کیا معیار تھا؟ ارے فاطمہ کے بھی صبر و عبادت کا یہی معیار تھا نا کہ پسلیاں زخمی رہیں مگر عبادت میں کمی نہ آئی۔ اور یہ ذوق عبادت، یہ شوق عبادت، یہ خدا کے آگے سجدہ کرنے کا شوق، والہانہ شوق، کہ نمازوں میں کمی نہ آئی۔ جب علی غسل دینے لگے تو علی جیسا شجاع اور صابر بلند آواز سے گریہ کرتا ہوا دیکھا گیا۔ اصحاب نے پوچھا یا علی یا امیر المومنین، آپ جیسا شجاع، آپ جیسا صابر اور اس قدر بلند آواز سے گریہ، کہا تمہیں معلوم نہیں فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی مگر مجھ سے ذکر تک نہ کیا۔ کیا گھرانہ ہے خدا کی قسم، رسول کا گھرانہ۔ کس پر گریہ ہو رہا ہے؟ رسول کا گھرانہ، رسول کی عبادت، رسول کی شجاعت، رسول کا صبر، علی کی شجاعت، علی کا صبر، علی کی عبادت، فاطمہ کی عبادت، فاطمہ کی شجاعت، فاطمہ کا صبر، حسن کا صبر، حسین کا صبر۔ بس مجلس تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی۔ آج کچھ اور پڑھنا تھا، مجھے علی کی وصیتیں پڑھنی تھیں مگر اب وقت بالکل تمام ہو گیا۔ آپ بے چین ہیں تابوت اٹھانے کے لیے، شبیہ ہے تابوت۔
ہائے آج اس علی کی میت، اس علی کے جنازے، اس علی کے تابوت کی شبیہ اٹھائی جائے گی جو 21 ماہ مبارک رمضان کو سن 40 ہجری میں اس دنیا سے اٹھ گیا۔ ارے علی کے لاشے کو، جنازے کو اٹھانے کے لیے حسن موجود تھے، حسین موجود تھے، عباس موجود تھے، علی کے بیٹے اور موجود تھے، اصحاب خاص موجود تھے، اور سب سے آگے آگے جبرائیل موجود تھے، میکائیل موجود تھے۔ کیا مصیبت ہے جو حسین پر پڑی؟ خود اہل بیت نے کہا ہے ہم میں سے کسی کے مصائب ہوں مگر حسین کا تذکرہ ضرور کرنا۔ ہائے علی، آج ہم آپ کا تابوت اٹھائیں گے مگر واہ علیہ کہنے کے ساتھ ساتھ واہ حسینہ بھی کہیں گے، اس لیے کہ آپ کا تابوت اٹھا، آپ کے تابوت میں کوئی تیر برسانے والا نہ تھا۔ آپ کا تابوت اٹھا، بیٹوں نے اٹھایا اور بڑے احترام سے دفن کیا، مگر ہائے حسین جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، پسلیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، اور جو بیٹا تابوت اٹھانے کا مستحق تھا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، اس کے پاؤں میں زنجیریں تھیں۔ واہ علیہ، واہ حسینہ، واہ محمدہ۔